السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، دارالعلوم منظر اسلام کے آن لائن اسباق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک مشہور زمانہ کتاب الفوائد الضیائیہ یعنی شرح جامی کے بارے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے آج ہم کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثلاً علم نوح کسے کہتے ہیں، اس کے معانی، اس کی اہمیت، اس کی تعریف، غرض و غایت، موضوع، اور اس کے بعد چونکہ شرح جامی یہ مشہور زمانہ کتاب کافیہ کی شرح ہے، اس لیے ہم صاحب کافیہ کے مختصر حالات اور صاحب شرح یعنی علامہ عبدالرحمن جامی علیہ رحمت و رضوان کے مختصر حالات پیش کریں گے۔ تو آئیے شروع ہوتے ہیں علم نوح کے موادیات میں کہ علم نوح کا کیا معنی ہے، علم نوح کسے کہتے ہیں، علم نوح کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے عزیز طلبہ ہم اس بات کو رکھتے ہیں کہ علم نوح کے لغوی معانی کیا ہیں۔ تو نوح کا لغوی معنی لغت عرب میں لفظ نوح مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نوح کے چند لغوی معانی حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، نوح بمعنی قصد ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نحوت هذا النحو اے قصدت قصدا، ایسے ہی اس کا ایک معنی ہوتا ہے جہد کا۔ جیسے کہا جاتا ہے ہن نحو البیت عامدات، ایسے ہی اس کا ایک معنی ہوتا ہے مثل، جیسے ھذا نحو اے مثلہ۔ نوع بھی اس کا ایک معنی ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ھذا علی اربعۃ انحاء اے انواع۔ نوح کا ایک معنی راستہ بھی ہوتا ہے، جیسے ھذا النحو السوی اے الطریق المستوی، سیدھا راستہ۔ ایسے ہی اس کا ایک معنی فصاحت کا بھی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے ما احسن نحوک فی الکلام۔ ایک اس کا معنی پھیرنا بھی ہوتا ہے، جیسے نحوت بصری الیہ اے صرفت بصری الیہ۔ اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بتاتے ہیں۔ علم نوح کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن مشہور و معروف تعریف ہم یہ ذکر کرتے ہیں
النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. یہ علم نحو کی تعریف ہے، یعنی علم نحو ایسے اصول کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے تینوں کلمات یعنی اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال مرب و مبنی کی حیثیت سے معلوم ہوں اور بعض کلمات کی آپس میں باہمی ترکیب کا طریقہ و کیفیت معلوم ہو۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام دونوں ہیں۔ ہر علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، اور چونکہ علم نحو میں کلمہ اور کلام کے عوارض اور اس کے احوال سے بحث ہوتی ہے، اس لیے کلمہ اور کلام علم نحو کا موضوع ہے۔ علم نحو کی غرض و غایت تعریف ہی سے سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم علم نحو نہ سیکھیں تو ہم سے کلام عربی میں بہت ساری اغلاط واقع ہو جائیں گی۔ اس لیے علم نحو کی غرض و غایت صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، یہ علم نحو کی غرض ہے۔ کسی بھی علم کی غرض وہ ہوتی ہے ما یکون باعثا للفعل، جو کام کرنے کا باعث ہے وہی اس کی غرض ہے۔ تو علم نحو کی غرض کلام عربی میں خطا کرنے سے ذہن کو بچانا ہے۔ کلام عربی میں خطا سے بچانا یہ علم نحو کی غرض ہے، علم نحو کا مقصد ہے۔ علم نحو کی شرافت و عظمت ان باتوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، علم نحو ویسے ہی سیکھو جیسے تم سنن اور فرائض کو سیکھتے ہو۔ ایوب سختیانی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، تعلموا النحو فإنه جمال للوضيع وتركه حجنة للشريف۔ علم نحو کو سیکھو کیونکہ یہ علم نحو گھٹیا انسان کے لیے باعث جمال ہے اور شریف آدمی کا اسے ترک کرنا باعث عیب ہے۔ اسی بات سے ہمیں علم نحو کی عظمت اور اس کی اہمیت، اس کی شرافت معلوم ہوتی ہے۔ علم نحو کی تدوین کیسے معرض وجود میں آئی؟ اس تعلق سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک اجمی شخص کو دیکھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور تو اس نے ایک آیت کریمہ پڑھی، اور آیت کریمہ اس طرح سے پڑھی کہ اس نے رسول کے لام کو کسرہ دے دیا اس آیت کریمہ میں، ان اللہ بریء من المشرکین۔ اب اس کے بعد اس نے رسول کا مشرکین پر عطف کر کے اور کہا ورسولہ۔ اب جڑ دینے کی بنا پر آیت کریمہ کا معنی فاسد ہو گیا، معنی ہو گیا اللہ مشرکین سے بیزار ہے، اور معاذ اللہ اپنے رسول سے بیزار ہے، یہ معنی ہو گیا، معنی ہی فاسد ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الاسود دؤلی کو قوانین نحو مرتب کرنے کا حکم دیا۔ اسی قسم کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے حالات دیکھے تو آپ بھی افسردہ اور متفکر تھے، پھر آپ نے حضرت ابو الاسود دؤلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نحو کے یہ بنیادی اصول لکھ کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الکلام کلہ ثلاثہ، اسم وفعل وحرف، فالاسم ما انبع عن المسمى، والفعل ما انبع عن الفاعل، والحرف ما انبع عن معنی لیس باسم ولا فعل۔ یہ اصول مختصر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الاسود دؤلی کو دیے۔ پھر حضرت ابو الاسود دؤلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کچھ قواعد جمع کیے، جن میں عطف، تعجب، استفہام اور باب انا وغیرہ کو شامل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حروف مشبہ بالفعل میں لاکنہ کا اضافہ فرمایا، تو یہ قواعد نو پر ایک بنیادی اور اساسی مجموعہ تیار ہو گیا، جسے دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ما احسن هذا النحو الذي نحوت۔ اے ابو الاسود دؤلی، جو آپ نے قصد کیا، جو ارادہ کیا، کتنا اچھا ہے۔ اسی جملے کی بنا پر اس علم نحو کا نام بھی نحو پڑ گیا۔ علم نحو کی تاریخ کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں تو وضاحت کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الاسود دؤلی، یہ حضرات بانیان علم نحو شمار ہوں گے۔ ابو الاسود دؤلی سے ان کے بیٹوں اور ان کے تلامذہ نے علم نحو حاصل کیا۔ ابو الاسود کے تلامذہ نے بتدریج اس علم کو ترقی دی۔ اس کے بعد ابو عمر بصری اور ان کے شاگرد خلیل ابن احمد نے باضابطہ علم نحو کو مرتب کیا۔ خلیل ابن احمد کے مشہور شاگرد ابو بشر عمرو ابن عثمان بصری المعروف سیبویہ نے اس علم میں بڑا نام کمایا، اور ایک کتاب جس کا نام
الکتاب تھا وہ لکھی۔ یہ کتاب ایک سند کا درجہ رکھتی ہے۔ علم نحو کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ پھر اس کے بعد نحویوں کے دو مشہور گروہ نحات بصرہ اور نحات کوفہ مارز وجود میں آئے۔ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ علماء بصرہ اور علماء کوفہ نے علم نحو پر خوب شرح و بسط کے ساتھ کام کیا ہے۔ تاہم علم نحو کی حقیقی خدمت اور اس کی تدوین و تشریح کا اصل صحرا علماء بصرہ کے سر ہے۔ ابو الاسود دؤلی بانی و موجد علم نحو ابن اسحاق حضرت شارح اور علم نحو اور اس کے بانیان اور ضابطہ اور قواعد علم نحو کے بے شمار قوانین اور اصول کو وضع کرنے والے حضرات اہل بصرہ سے ہیں۔ اہل بصرہ نے علم نحو میں بہت کام کیا ہے۔ علم نحو کی اصل نشو نما بصرہ اور اس کے قرب و جوار اور مضافات بصرہ میں ہوئی۔ جب ان علاقوں میں علم نحو پھیل چکا تھا تو اہل کوفہ نے علم نحو کو پڑھنا اور حاصل کرنا شروع کیا، اور انہوں نے بھی یہ علم نحو اہل بصرہ سے حاصل کیا۔ پھر اس کے پڑھنے پڑھانے، اس کی تدوین اور شرح و تفصیل میں اہل کوفہ نے بصریوں سے مقابلہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ فریقین کے باہمی علمی اختلافات بڑھنے شروع ہو گئے اور باہم مناظرے ہونے لگے۔ جب یہ دونوں شہر یعنی کوفہ اور بصرہ ویران ہو گئے تو یہاں کے علماء بغداد منتقل ہو گئے، جہاں اہل بغداد کے نئے مذہب نے جنم لیا، جو ان دونوں مذہبوں کا آمیزہ تھا۔ ابھی چوتھی صدی کا آغاز نہیں ہوا تھا کہ دونوں مذہبوں کے پیشوا دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس طرح یہ اختلاف عملی طور پر ختم ہو گیا۔ بعد کے نحات نے اہل بصرہ کے مذہب کو بنیادی اور اساسی حیثیت دی، اور اہل کوفہ کے مذہب کی حیثیت صرف بیان اختلاف کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی۔ یہ علم نحو کی تاریخ رہی۔ پھر متاخرین نے اس کی طویل مباحث کو سمیٹا اور اس کی طوالت کو اختصار کے پیرائے میں لے آئے، اور اس کے اصول و مبادی کو خوب واضح کیا، جیسا کہ ابن مالک کی تسہیل اور علامہ جار اللہ زمخشری کی مفصل اس پر شاہد ہیں۔ مشاہیر علماء نحات جنہوں نے علم نحو میں اساسی اور بنیادی محنت کی، ان میں سے چند مشہور شخصیات کے نام ہم پیش کرتے ہیں۔ ابو بشر عمرو بن عثمان سیبویہ، ابو الحسن
علی ابن حمزہ کسائی، ابو زکریا یحییٰ ابن زیاد فرہ، مبرد، اخفش، زجاج، محمود ابن عمر بن محمد زمخشری، علامہ عبد القاہر جرجانی، عبداللہ ابن احمد معروف بابن عقیل، علامہ سید شریف جرجانی، علامہ ابو حیان نحوی، ایسے ہی ابو عمرو عثمان ابن عمر المعروف بابن الحاجب، اور مولانا عبد الرحمن جامی۔ ان حضرات نے علم نحو میں کتابیں لکھی، اس کے قواعد کی تفصیل کی، توضیح کی۔ تو متاخرین علماء میں انہی حضرات کے سر علم نحو کی توضیح اور اس کی تشریح، اس کی تفصیل کا سہرا جاتا ہے۔ یہ ابھی تک ہم نے علم نحو کے بارے میں کچھ ضروری باتیں رکھی۔ اب ہم آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ صاحب کافیہ اور صاحب شرح جامی کے کچھ حالات بیان کرتے ہیں۔ صاحب کافیہ یعنی ابو عمرو عثمان ابن عمر ابن ابی بکر بن یونس الدوینی، آپ کی کنیت ابو عمرو اور لقب جمال الدین ہے۔ آپ کے والد امیر عز الدین موسک صلاحی کے یہاں دربان تھے، اسی وجہ سے آپ کو ابن الحاجب کہا جاتا ہے، یعنی دربان کے بیٹے، کیونکہ عربی میں حاجب کا معنی دربان آتا ہے۔ صاحب کافیہ مصر کے ایک چھوٹی سی بستی اسنا میں پیدا ہوئے۔ اسنا ایک بستی کا نام ہے۔ آپ اسنا میں 570 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم قاہرہ میں حاصل کی۔ بچپن میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ علامہ شاطبی علیہ رحمت و رضوان سے قرات کا علم حاصل کیا۔ علامہ ابو الجود سے قرات سبعہ پڑھی، اور شیخ ابو منصور ابیاری وغیرہ حضرات سے علم فقہ مالکی حاصل کیا۔ علامہ شاطبی اور ابن البنا سے علم ادب حاصل کیا۔ علامہ بوصیری وغیرہ حضرات سے آپ کو سمع حاصل ہے۔ علامہ ابن حاجب علیہ رحمت و رضوان ایک بلند پایہ فقیہ، نہایت متقی و پرہیزگار، اعلیٰ درجے کے مناظر، نہایت متواضع اور تکلفات سے دور اور متبحر عالم دین، صرف و نحو کے امام تھے۔ علامہ ابن حاجب علم نحو میں مجتہدانہ شان رکھتے تھے۔ اسی بنا پر نحو کے بعض مسائل میں آپ نے جمہور نحات سے اختلاف بھی کیا ہے، اور کافیہ میں جمہور کے برخلاف اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ابن خلکان نے آپ کے بارے میں کہا ہے، کان من احسن خلق اللہ ذہنا، یعنی علامہ ابن حاجب ذہن کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق میں ایک بہترین شخص تھے۔
ایک اور واقعہ ان سے منقول ہے جس کو میں اختصار کے ساتھ یہ بیان کر دوں کہ ایک بدعقیدہ شخص کشتی میں سفر کر رہا تھا. سفر اسی میں آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے خوشی خوشی اپنی ایک مرقوم کتاب آپ کو مطالعے کے لیے پیش کی کہ دیکھیے میں نے یہ لکھی ہے. آپ نے اس کتاب کے اندر نازیبا باتیں دیکھ کر اس کتاب کو دریا یا سمندر میں پھینک دیا. اس سے وہ شخص بہت زیادہ پریشان ہوا کہ اس کی زندگی بھر کی محنت برباد چلی گئی. بہرحال اس شخص نے سلطان وقت کے پاس شکایت کی. علامہ ابن حاجب کو وہاں پر طلب کیا گیا تو حضرت علامہ ابن حاجب علیہ رحمت و رضوان نے کہا تھا کہ تمہیں اپنی کتاب ہی تو چاہیے. تو اس نے کہا کتاب کیسے ملے گی، وہ تو تم نے دریا میں پھینک دی. تو علامہ ابن حاجب علیہ رحمت و رضوان نے من وعن وہ کتاب لکھ کر حرف و حرف جیسے پڑھی تھی پوری کی پوری کتاب من وعن لکھ کر اس شخص کے حوالے کر دی. آپ کے ذہن کا یہ عالم تھا، اتنے قوی الحافظہ شخصیت ہے. آپ دمشق کی جامع مسجد میں ایک عرصہ دراز تک تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے. اس کے بعد آپ شیخ عز الدین ابن عبدالسلام کے ہمراہ مصر تشریف لائے اور مدرسہ فاضلیہ میں صدر مقرر ہوئے. پھر آپ اسکندریہ منتقل ہو گئے اور یہیں مستقل سکونت کا ارادہ تھا، مگر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وقت موعود آ پہنچا اور یہیں آپ نے اپنی جان جاں آفری کے سپرد کر دی. آپ کا وصال 16 شوال 646 ہجری بروز جمعرات چاشت کے وقت اسکندریہ میں ہوا اور باب البحر سے باہر شیخ صالح ابن ابی اسامہ کے مرقد کے قریب مدفون ہوئے. آپ کی بے شمار تصانیف ہیں جس میں کافیہ ایک نہایت مشہور ترین کتاب ہے. اس کتاب کی اہمیت اور مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کافیہ وہ کتاب ہے جس کی علماء کرام نے بے شمار شروحات کی ہیں. یہ قول کے مطابق تو 360 شروحات اب تک ہو چکی ہیں، اور صرف علم نحو میں ہی نہیں بلکہ بعض علماء جیسے کہ میر عبد الواحد بلگرامی نے اس کتاب کی شرح تصوف میں بھی کر دی ہے. اس لیے آپ کی کتاب کافیہ نہایت ہی عظیم المرتبت اور مقبول علماء کے مابین مقبول ترین کتاب ہے. ایسے ہی علم صرف میں بھی آپ کی کتاب ایک شافیہ ہے، لیکن اس کو وہ مقبولیت حاصل نہیں ہے جو کافیہ کو حاصل ہے. ایسے ہی بہت ساری کتابیں آپ نے تصنیف فرمائیں. علیزہ ہے جو شرح مفصل ہے، المختصر فی اللغہ ہے، المختصر فی الاصول ہے،
المختصر فی الفقہ ہے، الاعمال النحویہ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سبھی اس طرح کی اور بہت ساری کتابیں آپ کی صفحے ہستی میں نظر آتی ہیں. اب ہم مولانا عبدالرحمن جامی کے کچھ مختصر سے حالات پیش کرتے ہیں تاکہ کل سے یا آئندہ ہم براہ راست کتاب کی تدریس اور اس کے درس میں مشغول ہو سکیں. ملا عبدالرحمن جامی علیہ رحمت و رضوان ابو البرکات عبدالرحمن ابن احمد ابن محمد جامی، آپ کی کنیت ابو البرکات ہے، لقب عماد الدین ہے، عرف نور الدین ہے اور تخلص جامی ہے. والد کا لقب شمس الدین ہے. آپ کا سلسلہ امام محمد ابن حسن شیبانی علیہ رحمت و رضوان سے ملتا ہے. آپ کو ملا کہا جاتا تھا. ملا عبدالرحمن جامی 23 شعبان 817 ہجری میں خراسان کے علاقہ جام کے ایک قصبہ خرجرد میں پیدا ہوئے. آپ کو جامی کہا جاتا ہے، اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ قصبہ جام کے علاقے میں پیدا ہوئے، اس لیے جامی کہا جاتا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے والد محترم شیخ الاسلام احمد جامی کے جامع معرفت سے علم و معرفت اور فیض حاصل کیے ہوئے شخص ہیں، ان سے فیض یافتہ ہیں، اس لیے آپ کو جامی کہا جاتا ہے. انہی 2 وجہ کو علامہ جامی نے اپنے شعروں کے اندر بھی ذکر کیا ہے، جس کو بیان کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. علامہ جامی علیہ رحمت و رضوان نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد شیخ الاسلام احمد جامی سے حاصل کی اور صرف و نحو بھی انہی سے پڑھے. پھر ہرات تشریف لے گئے. وہاں علامہ جنید علیہ رحمت و رضوان سے مختصر المعانی اور مطول پڑھی. ہرات کے مدرسہ نظامیہ میں مولانا جنید الاصولی کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور ان سے استفادہ کیا. سمرقند میں میر سید شریف جرجانی کے شاگرد خواجہ علی سمرقندی اور علامہ سعد الدین تفتازانی کے شاگرد مولانا شہاب الدین محمد جاجری سے بھی استفادہ کیا. آپ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم بھی میں بھی دسترس رکھتے تھے. آپ کے اوصاف و کمالات یہ ہیں کہ آپ نہایت متقی، پرہیزگار، متورع اور دنیا سے بیزار شخص تھے. آپ اپنی بے شمار ظاہری و باطنی خوبیوں اور حسن اخلاق کی وجہ سے اپنے زمانے کے خواص و عوام میں بے حد مقبول تھے.
علامہ جامی علیہ رحمت و رضوان ایک باکمال ادیب اور تکلفات سے دور ماہر و فصیح شاعر، عاشق رسول، اور ایک فصیح اللسان سخر مرد تھے۔ آپ کے اشعار اور آپ کا کلام پڑھنے کے بعد ان چیزوں کا یقین ہو جاتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی 18 محرم الحرام 898 ہجری بروز جمعۃ المبارک ہرات میں تقریباً 81 سال کی عمر کے بعد آپ نے وفات پائی اور ہرات ہی میں آسودہ خاک ہوئے۔ آپ کی بھی بے شمار کتابیں، جن میں مشہور ترین کتاب الفوائد الضیائیہ یعنی شرح جامی ہے، ایسی ہی الطریقۃ النقشبندیہ ہے، شرح احادیث اربعین ہے، ایک اشعۃ اللمعات ہے، شواہد النبوہ ہے۔ اس طرح کی بے شمار کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان بزرگوں کے صدقے میں ہم اور آپ کو نور علم سے روشن فرمائے، ہمارے قلوب، ہمارے اذہان کو نور علم سے روشن فرمائے۔ آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الی اللقاء انشاءاللہ۔